لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں بے شمار فضائل و برکات آپ وقتاً فوقتاً سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ ایک بہت پیاری حدیث پاک ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، یہ بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ جب تک ہم اچھی نیت نہیں کریں گے کسی بھی عمل خیر کا کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ تو نیت کرنے کے اللہ پاک رضا پانے ثواب کمانے کے لیے انشاءاللہ بیان سنیں گے، جو سنیں گے اس پر عمل کرنے کی بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ پاک رضا پانے انشاءاللہ کمانے کے لیے انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ آج کے بیان کا جو موضوع ہے وہ ہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کیا اوصاف تھے، آپ نے کس طرح زندگی گزاری، آپ کو اللہ عز و جل کس طرح مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اس کے بارے میں انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ چونکہ 2 شعبان المعظم آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے، آپ کا وصال مبارک 2 شعبان المعظم کو ہوا تھا، تو ابھی جلدی 2 شعبان گزری، اسی کی مناسبت سے انشاءاللہ آج کے بیان میں ہم امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت کے تعلق سنیں گے۔ اور ہم میں سے ایسی تعداد ہے کہ اکثر ظاہر سی بات سب حنفی ہی ہیں، امام اعظم کے ماننے والے، انہیں کی تقلید کرنے والے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس امام کو ہم ماننے والے ہیں، جن کے مسائل پر ہم عمل کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم حنفی ہیں تو ہمیں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت کی معلومات ہمیں ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خاص عقیدت رکھا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خاص عقیدت رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ایک روز سفر کرتا ہوا ملک شام میں مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ مبارک پر حاضر ہوا۔ وہاں میری آنکھ لگ گئی اور میں نے اپنے آپ کو مکہ معظمہ زہادت و شرف و تعظیمہ میں پایا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے بنی شیبہ کے دروازے پر موجود ہیں اور ایک عمر رسیدہ شخص کو کسی چھوٹے بچے کی طرح اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں فرط محبت یعنی محبت کی وجہ سے بے قرار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا، اور دل ہی دل میں اس بات پر بھی بڑا حیران بھی تھا کہ یہ جو ضعیف شخص ہے جن کو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی گود میں بچے کی طرح کیا ہے اٹھائے رکھا ہے، یہ کون ہے؟ اتنے میں اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ علی الغیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت باطنی اور علم غیب کے ذریعے میری حیرت و استعجاب یعنی تعجب کی کیفیت جان گئے اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا یہ ابو حنیفہ ہیں اور تمہارے امام ہیں۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا یہ خواب بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا شمار ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کے اوصاف شریعت کے قائم رہنے والے احکام کی طرح قائم و دائم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس قدر محبت فرمائی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی سے جو محبت ہے، اس سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ جس طرح آپ علیہ السلام سے خطا ممکن نہیں، اسی طرح اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی خطا سے محفوظ ہیں۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شعر میں لکھتے ہیں ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے ملجا ہمارے ماوا امام اعظم ابو حنیفہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے جہاں ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی
عظمت و شان معلوم ہوتی ہے، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل کی عطا سے دلوں کے حالات سے بھی باخبر ہیں۔ جبھی تو خواب میں سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی کے دل میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ ابو حنیفہ ہیں اور یہ تمہارے امام ہیں۔ یہ تو خواب کا معاملہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اللہ عز و جل کی عطا سے اپنی حیات مبارکہ میں بھی کئی غیب کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، معاذ اللہ تعالی کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم نہیں ہے۔ آئیے آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا انیسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے میرے والد محترم نے بتایا، میں بیمار ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور دیکھ کر فرمایا، تمہیں اس بیماری سے کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تم میرے وصال کے بعد ایک لمبے عمر گزارنے کے بعد نابینا ہو جاؤ۔ کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ تمہاری اس بیماری سے کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب میرے وصال کے بعد ایک لمبی عمر گزارنے کے بعد تم نابینا ہو جاؤ۔ یہ سن کر میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت حصول ثواب کی خاطر صبر کروں گا۔ فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ صاحب شیر مقال شہنشاہ خوش نثار صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد ان کی بینائی جاتی رہی، پھر ایک عرصے کے بعد اللہ عز و جل نے ان کی بینائی لوٹا دی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اندازہ لگائیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے کیا یہ فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد تمہاری کیا حالت ہوگی کہ میرے وصال کے بعد تم نابینا ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہے غیب کی خبر دے رہے ہیں نا، یعنی کہ حضور کے وصال کے بعد جو چیز ہوگی اس کی خبر پیارے آقا علیہ السلام دے رہے ہیں۔ اور آج کچھ لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضور کو اپنے پیٹ پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ، حضور کو پکارنا نہیں چاہیے، حضور تو سنتے نہیں، حضور مدد کے لیے آتے نہیں، معاذ اللہ۔ ایسے بدعقیدہ لوگوں کی صحبت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس روایت کو سن کر ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ غیب کا علم تو صرف اللہ عز و جل کو ہے، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے غیب کی خبر دے دی؟ تو عرض یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ عز و جل عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اللہ عز و جل کو علم غیب ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ کسی کے عطا سے نہیں بلکہ اس کا خود کا ذاتی پرسنل ہے۔ اللہ عز و جل کو کسی نے غیب کا علم دیا نہیں بلکہ اس کا پرسنل ہے، لیکن جو اللہ عز و جل کے علاوہ جتنے بھی انبیاء و مرسلین اسی طرح اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان کو جو غیب کا علم ملتا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملتا ہے، ان کا ذاتی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بھی یاد رکھیے، لمیٹڈ ملتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پورا کا پورا علم غیب دے دیا جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جتنا دیتا ہے اتنا ہی انہیں غیب کا علم ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ وہی آگے یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ عز و جل کا جو علم غیب ہے کسی کی عطا سے نہیں بلکہ اس کا خود کا ذاتی ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے علم غیب ہے یہ ہمیشہ سے ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علم غیب جو ہے یہ عطائی ہے اور ہمیشہ سے نہیں ہے۔ انہیں جب سے اللہ عز و جل نے بتایا تبھی سے ان کو علم غیب ہے، اور جتنا بتایا اتنا ہی ان کو غیب ہے، اس کے بتائے اللہ کے بتائے بغیر ایک ذرے کا بھی علم نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ کس کو کتنا علم غیب ہے، کس کو کتنا اللہ عز و جل نے علم غیب دیا، تو یہ دینے والا اور لینے والا جانے۔ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ عز و جل نے پارہ 30 سورہ تکویر آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا، وما هو علی الغیب بضنین، ترجمے کو سے ایمان، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر خازن میں ہے، مراد یہ ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب آتا ہے تو تم پر اس میں بخل نہیں فرماتے بلکہ تمہیں بتاتے ہیں۔ اس آیت و تفسیر سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزل الغیوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو علم غیب بتاتے ہیں اور ظاہر بھی فرماتے ہیں، اور ظاہر علم غیب بتاتے ہیں اور ظاہر ہے بتائے گا وہی جو خود بھی جانتا ہو، غیب کیسے بتائے گا وہی جو خود بھی جانتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لو کان العلم بالثریا لتناولہ اناس من ابناء فارس، فرمایا علم اگر ثریا ستارے پر معلق ہوتا تو اولاد فارس سے کچھ لوگ اسے وہاں سے بھی لے آتے۔ حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
اس حدیث پاک سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ مراد ہے۔ اس میں اصلا شک نہیں ہے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی کے زمانے میں اہل فارس میں سے کوئی شخص علم میں ان کے رتبے یعنی امام اعظم کے رتبے کو نہ پہنچا تھا، بلکہ ان کے شاگردوں کے علمی مرتبے تک بھی رسائی نہ ہوئی۔ اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا معجزہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی جو ہونے والا ہے اس کو پیارے آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ اگر غیب کا علم اگر علم سورج ستارے پر بھی ہوگا تو اولاد فارس میں سے کیا ہے ایک شخص اٹھے گا کیا وہ اس کو بھی کیا ہے وہاں سے بھی علم اٹھا لائے گا۔ تو اس سے مراد امام فقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد امام اعظم کی ذات ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کو اللہ عز و جل اس قدر علم، اس قدر ذہانت، اس قدر فقاہت عطا فرمائی پیارے محترم اسلامی بھائیوں کہ عقل حیران رہ جاتی، عقل حیران رہ جاتی۔ آپ سب یہ مسئلہ سنتے ہوں گے کہ نماز میں اتنے فرائض ہیں، وضو میں اتنے فرائض ہیں، غسل میں اتنے فرائض ہیں، سجدہ اس طرح کرنے، اس طرح کی چیزیں کرنے، لیکن اللہ کا شکر ہے جیسے جو عالم دین ہوتے ہیں، جو علماء کے صحبت میں رہتے ہیں یا جو علم دین حاصل کرتے ہیں مدرسے میں، ان سے پوچھے وہ تو پوری کی پوری عبادتیں ہوتی ہیں عربی اس کو پورا پڑھتے ہیں جو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا یا جو کیا ہے مصنفین نے لکھا کہ کس قدر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کو ذہانت کی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی اگر کسی مسئلے کو بیان فرماتے ہیں تو اس کی دلیلیں بھی بیان کرتے ہیں، عقلی دلیلیں بھی بیان کرتے ہیں، نقلی دلیلیں بھی بیان کرتے ہیں، یعنی یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ ہے، اگر یہ فرض ہے یا یہ مسئلہ یہاں ناجائز ہے یا حرام، اس کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے تو اس کی وجہ، اس کا ریزن بھی بتاتے ہیں۔ اور اگر حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ یا کوئی قرآنی آیت بھی اس کے متعلق ہوتی ہے تو اس کو بھی آپ بیان کرواتے ہیں۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ کہ ہم امام اعظم کو ماننے والے ہیں، تو امام اعظم رحمۃ اللہ کو ماننے والے کی نصیحت سے بھی ہمیں آگاہی ہونی چاہیے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کو اللہ عز و جل کس قدر مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، یاد رکھیے کہ مسلک کے 4 امام ہیں، ہم صرف حنفی امام اعظم کو ماننے والے ہیں، 4 امام ہیں۔ ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، ایک امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی جن کو شافعی حضرات کہتے ہیں، جو امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی، اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ تعالی، یہ 4 امام ہیں مسلک کے، اور ان کے مسائل کیا ہے جدا جدا ہیں، عقائد میں سب ایک ہیں، کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، بس مسئلے مسائل میں کیا ہے اختلاف ہے، مختلف ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے کیا ہے یہ مطلب دشمنی ہے، معاذ اللہ تعالی، یہ مسائل میں اختلاف ہے۔ عقیدہ سب کا ہے کہ اللہ ایک ہے، حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس سب کا عقیدہ ایک ہے۔ تو جو شافعی حضرات ہوتے ہیں بالخصوص اگر انڈیا میں آپ دیکھیں تو کیرلا ادھر ساؤتھ سائڈ جب آپ جائیں گے تو وہاں کیرلا میں کیا اکثر آپ کو شافعی حضرات ملیں گے، تو کیا ہے مسائل جدا جدا ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں کیا ہے کہ سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے یہاں کیا پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی سارے مسائل ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم سب کو ان ساری باتوں کی معلومات رکھنی چاہیے۔ اب مثال کے کہیں ہم چلے گئے اور وہاں کیا ہے شافعی کی مسجد، امام شافعی، ظاہر سی بات ہے شافعی کے پیچھے حنفی کی نماز ہوگی نہیں، اس طرح حنفی کے پیچھے شافعی کی کیا ہے نماز ہوگی نہیں، کیونکہ کیا ہے سب کے کیا امام کیا ہے الگ ہے، سب کے مسائل کیا ہے الگ۔ اسی طرح جو سب سے بڑی جو یونیورسٹی ہے عربک یونیورسٹی مصر میں جو ہے، مصر میں جو ہے جامعہ ازہر، وہاں پر کیا ہے لوگ یا دنیا بھر سے لوگ جاتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے، عالم بننے کے لیے۔ تو وہاں پر بھی جو مساجد ہیں تو ان کے سب کے مسئلے الگ الگ ہیں، حنفی کے الگ ہے، شافعی کے الگ ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ان ساری باتوں کی معلومات بھی ہمیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح پیارے محترم اسلامی بھائیوں، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ، جتنے بھی حضرات ہیں امام اعظم کے علاوہ جتنے بھی ائمہ ہیں، یہ سب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی سے فیض یافتہ ہیں، یعنی کسی نے امام اعظم رحمۃ اللہ کے شاگردی اختیار کی، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے اس میں سے کئی شاگرد بھی ہیں۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جاتے تھے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے مزار مبارک پر، اور جاتے تھے وہاں دعا کرتے تھے، اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے وسیلے سے کیا ہے دعا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میری دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ آئیے آپ کے نسب اور کنیت وغیرہ کے بارے میں سنتے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختصر تعارف اور حیات مبارکہ کے چند گوشوں کے متعلق سنتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کے نام نامی نعمان اور والد گرامی کے نام ثابت اور کنیت ابو حنیفہ ہے اور لقب امام اعظم ہے۔ آپ 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور 70 سال کی آپ نے عمر پائی اور 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں یعنی 150 ہجری میں وفات پائی، اور آج بھی بغداد شریف کی قبرستان میں آپ کا مزار فائز الانوار مرجع خلائق ہے، یعنی آپ کا مزار مبارک کیا ہے بغداد شریف میں موجود ہے۔
ائمہ اربعہ یعنی چاروں امام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ برحق ہے، اور ان چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چاروں اماموں میں بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان چاروں میں صرف آپ تابعی ہیں، یعنی جتنے بھی ائمہ چار ہیں نا، مسلک کے کتنے چار امام میں نے چار امام ہیں مسلک کے، ان میں سے صرف امام اعظم رحمۃ اللہ تابعی، اس کے علاوہ جتنے بھی کیا ہے حضرات ہیں، چاہے امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، کیا تابعی نہیں ہے۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یاد رکھیے، سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے گیا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ اور صحابی کا مقام و مرتبہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ اگر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تمام اولیاء کے سردار ہیں، وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے نیچے سے اڑنے والے گھوڑے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، اتنا بڑا مقام و مرتبہ۔ تو صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے گیا ہو۔ ملاقات ابو جہل نے بھی کی ہے، ابو جہل نے بھی دیکھا حضور کو، ٹھیک ہے، ابو لہب نے بھی دیکھا، اسی طرح اور بھی دیکھا، کیا کفار نے دیکھا لیکن ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا، یا کسی نے ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا لیکن ایمان کی حالت دنیا سے نہیں گیا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی، جتنے بھی صحابہ ہیں سب جنتی ہیں۔ اسی طرح صحابی کے بعد کیا ہے مرتبہ آتا ہے تابعی کا۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعی وہ جس نے کیا ہے ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں کیا ہے دنیا سے گیا ہو۔ صحابی سے جس نے ملاقات کی ہو اس کو تابعی کہتے ہیں۔ تو امام اعظم کیا ہے؟ تابعی۔ امام اعظم نے کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے چند صحابہ کرام علیہ رضوان سے کیا ہے ملاقاتیں بھی کی۔ تو یہ کیا خصوصیت امام اعظم کی کہ امام اعظم کیا ہے؟ تابعی ہے۔ باقی جتنے بھی ائمہ ثلاثہ ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین، یہ کیا ہے؟ تابعی نہیں۔ اسی طرح پیارے محترم اسلامی بھائیوں، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے مختلف روایات کے تحت چند صحابہ کرام علیہ رضوان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے، اور بعض صحابہ کرام علیہ رضوان سے براہ راست سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سننے کی سعادت آپ نے حاصل کی ہے۔ نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت، پکارتا ہے یہ کہہ کہ عالم امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں، سیدنا ابو نعیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی حیات و حالت، چہرہ، لباس اور جوتے اچھے ہوتے تھے، اور اپنے پاس آنے والے ہر شخص کی مدد فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قد درمیانہ تھا اور تمام لوگوں سے زیادہ احسن انداز میں کلام فرماتے تھے اور کثرت سے خوشبو استعمال فرماتے تھے۔ جب باہر آپ تشریف لاتے تھے تو اچھی خوشبو سے پہچانے جاتے تھے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دن بھر علم دین کی اشاعت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت اور ساری رات عبادت و ریاضت میں بسر کرتے تھے۔ حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی مسجد میں حاضر ہوا، دیکھا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی لوگوں کو سارا دن علم دین پڑھاتے رہے۔ اس دوران صرف نمازوں کے وقفے ہوئے، بعد نماز عشاء آپ رحمۃ اللہ تعالی اپنے دولت سرا یعنی مکان عالی شان پر تشریف لے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سادہ لباس ملبوس، خوب عطر لگا کر فضائیں مہکاتے ہوئے، اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے پھر آ کر مسجد میں نوافل میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ آپ در دولت یعنی مکان عالی شان پر تشریف لے گئے اور لباس تبدیل کر کے واپس آئے اور نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد گزشتہ کل کی طرح عشاء تک سلسلہ درس و تدریس جاری رکھا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ فجر کی نماز سے لے کر عشاء تک کیا ہے درس تدریس کا سلسلہ آپ کا جاری رہتا، یعنی لوگوں کو علم دین سکھاتے، لوگوں کو کیا ہے دین کی تعلیم دیتے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، عشاء کی نماز ادا فرماتے، اس کے بعد گھر جاتے، گھر سے بھی کیا ہے ایک خوشبو، ایک معطر شدہ کیا ہے کپڑا پہن کر آتے ہیں اور ساری رات کیا ہے نوافل میں گزار دیتے، راتوں رات عبادت نہیں کرتے، تب جا کر کسی کو پیارے محترم اسلام کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ آج اولیاء کرام کے بارے میں لوگ گستاخیاں کرنے میں تو بہت آگے ہو جاتے ہیں، ارے اولیاء کو کیا معلوم، ان کو مدد کے لیے پکارو گے آئیں گے تھوڑی، ولی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی کیا بولتے ہیں تھوڑا سا عبادت ریاضت کے لیے وہ ولی ہو جاتا ہے۔ پیارے محترم اسلام میں کوئی ایسا نہیں ہے، ولایت ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ بھی یاد رکھیے، ولی جو بھی ہوگا وہ عالم دین ہوگا، کوئی بھی غیر عالم جو عالم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اسے ولایت نہیں عطا فرماتا۔ ظاہر سی بات ہے، جس کو اپنے حلال و حرام کا نہیں پتا، جس کو شریعت کے احکام کا نہیں پتا، اللہ تعالیٰ اسے ولی کیسے بنائے گا؟
تو یہ قاعدہ یاد رکھیے گا کہ ولی وہی ہوگا جو کیا ہے عالم دین ہوگا، وہ جو عالم دین نہیں ہے وہ ولی نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، بہت سارے آپ کو کیا ہے ولی اور پیر آپ کو نظر آتے ہوں گے اور اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں کہ ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں پیارے محترم اسلامی بھائیوں اتنی زیادہ صورتحال بری ہے کہ بیان کرنے سے باہر ہے۔ ایسے ایسے پیر آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے جس کا کوئی اندازہ نہیں، ہاتھوں انگلیوں میں کیا ہے 10 انگوٹیاں پہنی ہوئی ہیں اور گلے میں پتہ نہیں کتنے کتنے کیا ہے زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، اور بعد یہاں تک لٹک رہے ہیں خلاف سنت حرام طریقے سے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں۔ اور یہ بھی تو دیکھیے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کی کیا ہے ایسی عظیم تقریر ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کیا ہے جس کی ہم مطلب پیروی کر رہے ہیں، جس کو ہم مان رہے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے، یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، اس کے شریعت کے مطابق اس کے تو بال بھی نہیں ہے، بال اتنے بڑے بڑے ہیں، ناخن اس کے ناخن بڑے بڑے ہیں، اس کے ہاتھوں میں انگوٹھی اتنی زیادہ ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا، اور کیا ہے بس ہم پیر صاحب ہیں، ہمارے پیر صاحب ہیں، پیر صاحب پر آنکھیں بند کر لیں نماز۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں ایسے لوگوں سے دور ہونا چاہیے۔ پیارے محترم اسلامی یہ آپ کو شریعت کے احکام کو بتانے کی دور کے بعد آپ کو گمراہ کرنے کے میں بھی آگے ہیں، اور کہتے کیا ہے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، کہتے کیا ہے ارے ہاں پیر صاحب تو نماز مکے میں ادا کرتے ہیں، اجمیر میں عصر ادا کرتے ہیں، اور مغرب کیا بغداد میں ادا کرتے ہیں، لیکن کھانا وہیں پر کھاتے ہیں، گھر پر کھاتے ہیں۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں اس طرح کے بہت سارے پیر آپ کو مل جائیں گے، تو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے پیر کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی کچھ شرائط بیان فرمائیں، مطلب کچھ شرائط ہے پیر کے، ہر ایک پیر نہیں ہو سکتا، عالم دین ہونا ضروری ہے، سنت صحیح عقیدہ ہونا ضروری ہے، عالم دین ہونا ضروری نہیں مطلب اتنا ضروری ہے کہ اپنے ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال سکے، اس کو کیا ہے مطلب تو پھر اس کے اور بھی کچھ شرائط ہے، پیر کو اس کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو تب جا کر وہ پیر ہوگا۔ ہر ایک پیر نہیں ہو سکتا، ہر ایک اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے اپنا ولی بناتا ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے تعلق سے سن رہے تو وقت تھوڑا کم پڑ جاتا ہے، تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کو اللہ تعالی نے بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، بہت زیادہ بڑا مقام و مرتبہ، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قدر اپنے اساتذہ کا، اپنے ٹیچرز کا جن سے آپ نے علم دین حاصل کیا اتنا ادب کرتے تھے کہ آپ کبھی بھی اپنے استاد کے گھر کی طرف پیر پھیلا کر نہیں لیٹتے، اور آپ کا استاد کو جو گھر تھا وہ کیا کافی دور تھا، مطلب کئی گھروں کے بعد آپ کے استاد کا گھر تھا، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی کبھی اپنے استاد کے گھر کی طرف کیا ہے پیر پھیلا کر نہیں سکتے۔ اسی طرح اور بھی کئی سارے دیکھیے کوئی بھی ولی ہوتا ہے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کسی انعام سے نوازتا ہے تو ایسے نہیں نوازتا، اس کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں، کتنے کتنے سال لوگ جنگلات میں ہونے کر جنگلات میں گزار دیتے ہیں، کثرت سے عبادت کرتے ہیں، فاقے پر فاقے ہوتے ہیں، تب جا کر اللہ تعالیٰ اس قدر مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن کہنا آسان ہو جاتا ہے آج کے کچھ لوگوں کو، کیا ہے اولیاء کرام کو کیا آتا ہے، ان سے مدد مانگنے سے کیا ملتا ہے، ان کے مزار پر جانے سے کیا ملتا ہے، ان کے مزار پر جانے سے وہ مل جاتا ہے جو آپ گھر بیٹھے نہیں حاصل کر سکتے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ جو خود فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو آپ خود فیصلہ کیجئے کہ جب نیک لوگوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اب یہاں پر ہم امام اعظم کا تذکرہ کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، وہ بھی مسجد میں کر رہے ہیں، کسی عام جگہ پر نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جب نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، تو جہاں خود نیک لوگوں کی مزار ہے، جہاں خود نیک لوگ آرام فرمائیں تو وہاں پر رحمتیں کیوں نہیں نازل ہوتی؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کے مزار پر جاتے ہیں، بغداد شریف جاتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہاں پر تو خود اولیاء کرام انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات مبارکہ خود آرام فرمائے تو وہاں رحمتیں کیوں نہیں نازل ہوتی؟ وہاں تو چھما چھم بارش رحمتیں برس رہی ہوتی ہے، بس کیا ہے لینے والا چاہیے۔ تو پیارے محترم اسلامی میں کچھ باتیں تھیں میں نے بیان کی، اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں رہ گئی، تو ہم سب کو چاہیے پیارے محترم اسلامی بھائیوں کہ جن کو ہم ماننے والے نا ان کی سیرت کا بھی مطالعہ کریں۔ ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، تو آپ کا انداز تجارت کس طرح تھا؟ آج ہم کیا بزنس کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، کئی سارے طریقے سے ہم کاروبار کرتے ہیں، کیا ہم اپنے آپ کو کبھی ہم نے جانچا ہے کہ ہم جو کاروبار کر رہے ہیں اس شریعت کے روح سے، شریعت کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اس میں کوئی ناجائز کام تو نہیں ہے، اس میں کوئی ناجائز شرط تو نہیں لگتی؟ تو ہم سب کو